بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فضیر اردو، آج ہم انتہائی اہم پورشن حصہ معروضی، یعنی جو ہمارے پاس 20 نمبر کا حصہ معروضی آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں 100 نمبر کا پیپر ہے تو اس میں سے 20 نمبر کا حصہ معروضی آئے گا۔ وہ جو معروضی کا حصہ ہے میں نے ویڈیو ہم نے پہلے بھی اپلوڈ کرتے رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ تمام کنٹینٹ جو ہے نا آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ مل جائے، جس میں ہمارے پاس یہ میجر چیزیں ہیں جو ابھی ہمارا سمارٹ سلیبس بھی آیا ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آبجیکٹیو کے حوالے سے کافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یہ ہم نے ان کو میجر یہ پورشن ہے، ہم نے ان کو لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز وغیرہ بھی نکال کر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی کروا دیے جائیں گے۔ کچھ ایم سی کیوز آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہے، لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اکاؤنٹ کو جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کریں۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے دونوں حصے، نہ صرف حصہ معروضی بلکہ جو حصہ انشائی ہے، دونوں کا ساتھ ساتھ لے کر چلے ہیں۔ پورا کورس جو ہے نا وہ چینل پر اپلوڈ ہے، ساری چیزیں جو کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آ سکتی ہیں ہم نے سارا کچھ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو جو ہے نا سمپل یہ بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں، ہم اس کو تیار کریں گے تھیوری کے حوالے سے۔ پھر ایم سی کیوز میں کس طرح بند کرائیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ سیدھا میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے ہمیں کرنا کیا کیا ہے، ہمیں کافی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ردیف کا مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ ہمارے پاس حصہ شعری کی اصطلاحات ہیں، یعنی جو ہمارے پاس حصہ شعری ہے نا اس کی اصطلاحات ہیں۔ آلموسٹ جو ہے نا 10 نمبر کا جو ہے نا یہ پورشن آتا ہے ہمارے پاس۔ استعارہ کیا ہوتا ہے، تلمیح کسے کہتے ہیں، استعارے کی اقسام کیا ہوتی ہے، تشبیہ کی مثالیں، یہ سارا ہمارے پاس کوشچن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم چلتے ہیں سیدھا، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قافیے کی طرف۔ قافیہ اور ردیف سمجھ لگ گیا تو آپ کو مطلع اور مقطع ایزیلی سمجھ لگ جائے گا۔ تو بڑا تسلی کے ساتھ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، جبھی پھر آپ جو ہے نا ایم سی کیوز 20 کے 20 ایم سی کیوز آپ کی پاکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ چونکہ باقی ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس لیسنس وہ ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو کروائے ہوئے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ قافیہ کسی بھی نظم یا غزل کے شعر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کا ساؤنڈ سیم ہے، لکھنے میں سیم نہیں ہے، ساؤنڈ سیم ہے، لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ ذرا شعر کو دیکھیں۔ اچھا ایم سی کیوز اس طرح آتا ہے، یہ شعر دیا ہوگا، اس میں سے وہ آپ سے پوچھ لیں گے بتائیں جی کون سا قافیہ ہے، تو باقی 2-3 آپشنز اور بھی دی ہوں گی، کیا بتائیں کہ یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے، یہ مطلع ہے، یہ مقطع ہے، یہ حسن مطلع ہے، یہ مقطع ثانی ہے، اس طرح کی اصطلاحات وغیرہ آتی ہیں، ساری آپ کو کروا دی جائیں گی۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ اب یہ دیکھیے جو قرار اور بہار ہے نا یہ دونوں ساؤنڈ سیم ہیں ان دونوں کے، تو اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں۔ قافیے کے لفظی معنی ہے پیچھے آنے والے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیں میں نے ایک شعر کے اندر اور اس لائن کے اندر میں نے 4 ایم سی کیوز آپ کے لیے 3 ایم سی کیوز سولو کر دی۔ قافیے کے لفظی معنی کیا ہے، پیچھے آنے والا۔ عربی زبان کا لفظ ہے ایم سی کیوز، یہ ہمارے پاس 2-3 آ سکتے ہیں۔ قافیہ کلیئر ہو گیا، ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ ردیف کیا ہوتا ہے، ردیف کسی بھی غزل یا نظم کے شعر میں آنے والے ہم شکل بھی ہوتے ہیں، ہم آواز بھی ہوتے ہیں، ان کو قافیہ کہتے ہیں، ان کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے والے کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز ہو گیا، یعنی اگر ایک گھڑ سوار اور گھڑ سوار کے پیچھے والا جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے، ردیف۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیے یہ میرے پاس قافیہ تھا، قافیے کے بعد یہ اے کاش اے کاش، تو یہ قافیے کے بعد آتے ہیں اور یہ ہم شکل بھی ہوتے ہیں، ہم آواز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ قافیہ آگے دیکھو نا۔ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو ہوا اور دوا یہ ہو گیا قافیہ، اور کیا ہے یہ ہو گیا ردیف۔ تو بڑا ہی آسان سی چیز ہے شعر کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہم نے قافیہ کر لیا اور ردیف کر لی، اب ہم آتے ہیں مطلع کی طرف۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، لفظ دیکھو نا مطلع، طلوع، سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ مطلع شعر کا، غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن شرط ہے اس کے لیے، غزل کا پہلا شعر ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس شعر میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غزل کا مطلع ہے، اس میں قافیہ بھی ہونا چاہیے، اس میں ردیف بھی ہونا چاہیے، جب بھی ہم اس کے بارے میں کلیم کر سکتے کہ ہاں جی یہ ایک مطلع ہے۔
یعنی غزل کا پہلا شعر ہے. جیسے یہ دیکھیں، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہ غالب کی ایک غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے. اس کو ہم مطلع بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے. تو یہ آپ کو مطلع کا تصور بھی. اس کے بعد آتا ہے حسن مطلع. حسن مطلع اگر غزل کا دیکھیں، حسن مطلع کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ نا، اگر غزل کا دوسرا شعر بھی، یعنی سم ٹائم شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ غزل ایک ہی پیرائے میں آئے، یعنی غزل کے ہر شعر میں قافیہ ردیف موجود ہو. اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، یعنی غزل کے دوسرے شعر میں بھی مطلع اور مقطع قافیہ اور ردیف مل رہا ہے، تو آپ اس کو حسن مطلع ثانی، یہ بڑا اہمیت کا حامل ایم سی کیوز ہے. بہت زیادہ یہ ایم سی کیوز جو ہے نا یہ آتا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ والا پورشن بھی ایک کوشچن ڈن ہو گیا. اگر غزل کا تیسرا شعر بھی ہم کافی ہے تو اسے مطلع ثالث بولتے ہیں. تو ہمارے پاس مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی اور مطلع ثالث. مطلع ثانی اور مطلع حسن مطلع سیم چیزیں ہیں. مطلع ثالث تیسرے شعر کو، چونکہ ثلاثہ تیسرے کو کہتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہو گیا، یعنی مطلع سے ریلیٹڈ دو چیزیں تھیں، وہ بھی کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا. اب آئیے مقطع کے اوپر. قطع کرنے کی جگہ، لفظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے، قطع ختم کرنے کی جگہ. شعر کی اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مطلع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں. مقطع کہتے ہیں. شرط اس میں بھی ہے. اس میں کیا شرط ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو. شاعر نے اپنا تخلص، جیسے غالب، میر، اقبال، یہ تخلص ہوتے ہیں. شاعر اپنے نام کے لیے کچھ اشعار، کچھ لفظ یوز کرتے ہیں. جیسے غالب کا اصل نام اسد اللہ ہے تو غالب اس کا تخلص ہے. تو یہ ہمارے پاس جیسے تم ہی ریختہ کے استاد نہیں ہو غالب. ریختہ اردو کا پرانا لفظ، اردو زبان کو پہلے ریختہ بولتے تھے. کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ غزل کا آخری شعر کہلا سکتا ہے. یا اس کو، یعنی کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ مطلع بولیں گے، مقطع بولیں گے. اگر غزل کے آخری شعر ہے اور اس پہ کوئی تخلص نہیں ہے تو اس کو سمپل غزل کا آخری شعر بولیں گے. اور اگر کوئی ایسا شعر ہے جس میں نہ ردیف ہے نہ قافیہ ہے تو ہم اس کو غزل کا پہلا شعر بول دیں گے. اس کے لیے ہم مطلع کلیم نہیں کریں گے. الحمدللہ یہ بھی ہمارا ڈن ہو گیا. اب آ جائیے، ہمارے پاس دوسرا پورشن ہے جس کے اندر میں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کون سی چیزیں کرنی ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے قافیہ کرنا ہے، ردیف کرنا ہے، مطلع کرنا ہے، مقطع کرنا ہے. یہ میں نے کروا دیا آپ کو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلمیح کرنی ہے، استعارہ کرنا ہے، استعارے کی اقسام کرنی ہے، تشبیہ کرنی ہے. تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ. اب ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے. یہ دیکھیے، تشبیہ کسے بولتے ہیں؟ قواعد کی روح سے کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی بنا پر، یعنی کوئی خوبی یا خامی کی بنا پر کسی دوسری چیز جیسا قرار دے دینا، کسی دوسری چیز جیسا کہہ دینا. یہ اس کی طرح خوبصورت ہے، یہ اس کی طرح بڑا ہے، یہ اس کی طرح چھوٹا کوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل ہم ان کو روزمرہ میں کرتے ہیں کہ یار بالکل یہ تو دودھ کی طرح سفید ہے، یار یہ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہے. تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے. تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں. یہ ایم سی کیوز ہے کہ تشبیہ کے 3 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں، 2 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں. 5 ارکان ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بہی، حرف مشبہ، وجہ مشبہ، طرفین مشبہ. اب میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نا یہ برف کی طرح سفید ہے، تو جو یہ ہے نا یہ مشبہ ہوتا ہے. مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو. میں کہتا ہوں نا یہ برف کی طرح سفید ہے، تو برف جو ہے نا وہ مشبہ بہی ہے. حرف مشبہ، وہ حرف جس کی مدد سے، میں کہتا ہوں نا یہ برف کی طرح، تو جو کی طرح ہے نا اس جیسا، تو وہ ہمارے پاس حرف مشبہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں نا برف کی طرح سفید ہے، تو جو وجہ ہے نا وہ سفیدی ہے، تو یہ وجہ ہے مشبہ. اور طرفین مشبہ کا مطلب ہوتا ہے مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان تعلق کو طرفین مشبہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو میں ایک ایگزامپل کی مدد سے سارا کچھ کلیئر کر دوں گا. علی شیر کی طرح بہادر ہے. علی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے.
شعر جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ بہی ہے، حرف مشبہ کی طرح بہادری وجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ طرفین مشبہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ڈن ہو گیا۔ اب آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے نا، جو میں نے چیزیں کروائی ہیں نا وہ آپ کو سمجھ لگتی جائیں گی۔ میں نے آپ کو تشبیہ کروا دی، تشبیہ کی اقسام کروا دی، اب میں آپ کو تلمیح اور استعارہ کرواؤں گا۔ آ جائیے تلمیح کی طرف۔ تلمیح کیا ہے؟ فار ایگزامپل کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی واقعے کی طرف، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، یعنی آپ ایک ایسا لفظ بولیں جو کوئی تاریخی پس منظر کو بیان کر رہا ہو، کسی واقعے کو، کسی شخصیت کو، کسی جگہ کو، اس کو تلمیح بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل آتش نمرود، تو آتش نمرود یہ لفظ آتے ہی ہمارے دماغ میں وہ حضرت ابراہیم و نمرود کی آگ والا واقعہ آ جائے گا۔ حسن یوسف یہ ایسا لفظ ہے، یہ سنتے ہی ہمارے درمیان میں آ جائے گا۔ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابن مریم حضرت مریم کا، قبر دارا جو دارا تھا اس کی قبر کا ذکر جو کہ ایران کا بہت بڑا، گھوڑے سکندر کی قبر، تو یعنی یہ وہ کچھ الفاظ ہیں جس سے ہمیں جو ہے نا تاریخی پس منظر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آتا ہے استعارہ۔ دیکھو نا، استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا، ادھار لیا جا رہا ہے، حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں۔ اگر کسی لفظ کے حقیقی معنی ترک کر کے اس کے مجازی معنی استعمال کیے جائیں تو اور دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، تشبیہ کا تعلق بن رہا ہے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں، ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، تو ماں چاند کو ادھار لے رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، ماں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ چاند کوئی آسمان سے حقیقی معنی میں آ گیا۔ تو اس طرح آپ کو نا تشبیہ اور استعارہ میں فرق پتہ لگے گا۔ تشبیہ میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، اس کے اندر ہم نا اس کا تشبیہ کا باقاعدہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ استعارہ میں ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں، او میرا شیر آ گیا، او میرا چیتا آ گیا، یا میرا چاند آ گیا۔ تو یہ اس کا یہ واضح فرق ہے۔ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، مستعار منع، مستعار لے، وجہ جامعہ۔ یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے، میں ایک لائن کے اندر سمجھا دوں گا۔ میرا شعر آ گیا، مستعار لے جس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہوتا ہے، مستعار منع جس سے ادھار لیا جا رہا ہوتا ہے، اور کیا وجہ جامع ہے؟ وجہ جامع ہے کہ جو بہادری ہے اس کے لیے جو ہے نا ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ والے، یہ دیکھیں سارا میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ پورا جو ایک پورشن تھا ہمارا، جو کہ گرامر کا 10 نمبر کا پورشن، الحمدللہ وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے ایم سی کیوز کیا، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ امپورٹنٹ جو ہم نے کچھ تو کرنے ہیں، خلاصے وغیرہ کرنے ہیں، اور کچھ اس کے بعد جو ہم نے مکالمے کرنے ہیں، اور کچھ تلخیصیں کرنی ہیں، کچھ اس کے بعد ہم نے رسیدیں کرنی ہیں۔ یعنی وہ جو بی کا پورشن ہے جو تقریباً 25 30 35 نمبر کا پورشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کو تیار کیجئے، کوئی چیز سمجھ نہیں لگتی ہے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس کے اندر ہم آن لائن کلاسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، نیا بیچ اسٹارٹ ہونے والا ہے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے اندر، تو آپ اس میں کانٹیکٹ کر کے جو ہے انرولڈ ہو سکتے ہیں۔ پیڈ کلاسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ایک آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔